ہم ایک دوسرے سے ایسے سوال کرتے ہیں جو قیامت میں ہونے والے، دنیا میں ہونے والے سوال ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہیں۔ بتاؤں، جو سوال اللہ بندے سے کرے گا وہ سوال ہم کرنے لگے ایک دوسرے سے، اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بندہ بندے سے جو سوال کرتا ہے وہ سوال کرنا سیکھو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کے مرید ہو؟ بھائی یہ قیامت کے سوال ہے نا؟ ملاقات ہوتی ہے، کس کے مرید ہو، کس برادری سے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ سوال ادھر کے ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ آپ کو کیا پوچھنا ہے پتہ ہے؟ تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ تو بیمار تو نہیں؟ اگر تیرے پاس دوائی کو پیسے نہیں تو چل میں تجھے دوا دلا کر کے لا دوں۔ یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے۔ اور تو بھوکا دکھتا ہے، چل میں تجھے اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دوں۔ یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے۔ تو ٹینشن میں دکھ رہا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہے، چل میں انتظام کر دوں۔ یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے۔ آج کل تو ذرا مسجد سے غائب ہے، ارے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، چل میں تیری پریشانی میں تیری مدد کر دوں۔ یہ بندوں سے، جب تک ہم بندوں سے بندوں والے سوال کرتے رہے محبت کی کھیتیاں ہری رہی۔ نہ برادری کا اختلاف تھا، نہ سلسلے کا اختلاف تھا، نہ مدرسوں کا اختلاف تھا، نہ تنظیموں کا اختلاف تھا۔ جب سے ہم نے وہ سوال کرنا شروع کر دیے جو فرشتوں نے کرنا ہے قیامت، آپ کے دل کی کیفیت کو میں چیک کر رہا ہوں، اور تیرے دل میں کیا ہے؟ تو دل کے اندر ایسا ہے، تو کیا آپ کو غیب کی خبر ہے؟ نہیں، یہ تو صرف زبان سے بولتے ہیں بھائیوں، ان کے دل کے اندر کچھ اور ہے۔ آپ میرے بھائی خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ اللہ کے رسول نے حضرت ایک صحابی کو کہا تھا، جب اس صحابی نے، نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم جب صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ اور ان کے متعلق بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہے تو نام نہیں لیتے۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کیا اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، جن کو قتل کیا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دوسرے صحابی نے آ کے شکایت کی، حضور کلمے کے بعد انہوں نے قتل کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کی حضور وہ موت کے، توجہ کرنا، صحابی کے لیے حضور کہنے، انہوں نے کہا حضور وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کس کو کہا؟ سارے ولی نیچے رہتے، صحابی کا قدم آگے، تو کیا ہم لوگوں کے دل چیر کے دیکھتے ہیں؟ دلوں پہ ہمیں اطلاع ہے؟ نہیں بھائیو، میں بات دو عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ دیکھو سنیت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ دلوں کو جوڑنا۔ خوش عقیدہ مسلمان سے جڑے، جھگڑا نہیں کریں، اختلاف، بلکہ ایک جملہ کہہ دوں برا نہیں مانے تو، ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ نوازش حضرت فرمانے، جملہ دوبارہ کہوں، ذات کے لیے لڑنا کتے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ انسان بنو، انسان، معاف کرنا سیکھو۔ ذات کے لیے حضور نے غصے میں آیا ہو، ایک بار غصے میں آیا ہو تو بتا دو، جان کے دشمن کھڑے ہیں فتح مکہ کے دن اور ابھی حیران ہے، پریشان ہے، ابھی ابرو کا اشارہ ہوگا تو پتہ نہیں ندیاں بہ جائے گی خون کی۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم کرم کی امید ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ یہ سنت کہاں گئی؟ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے کہ بعد میں سنت ہے دسترخوان پہ، یہ برابر یاد ہے کیونکہ اس میں اپنے پیٹ کی آگ بجھ رہی ہے۔ مرغی کھانا یہ بھی سنت ہے، اور چاول کھانا یہ بھی سنت ہے، اور فلاں روٹی کھانا اس پہ گھی لگانا یہ بھی سنت ہے، پنیر بھی سنت ہے، کھجور بھی، سب کھانے کی سنت یاد رہی، معاف کرنے کی سنت کب یاد کرو گے؟ اور یاد رکھنا کھانے کی سنتیں تو اہل بدعت بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے کی سنت یہ صرف اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ جا کر کے دیکھ لیجئے، آج وہ سنت ختم ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ ارے شادی کا کارڈ اگر لیٹ آتا ہے تو گھمنڈ میں کہتے ہیں میں شادی میں نہیں جاؤں گا، اس نے لیٹ دعوت کیوں دی ہے؟ اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ نماز پڑھ کے گھر جا رہے، چھوٹی سی بچی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے، بھوک لگی تھی، اس بچی کے کہنے پہ حضور گھر تشریف لے کر لے گئے۔ یہ سنتیں کون یاد کرے گا؟
بیماروں کے پاس حضور عیادت کے لیے جا رہے، فرماتے جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں نہاتے جاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں گوتے لگاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس سے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے تو جنازوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹا ہے۔ امیر شہر کا جنازہ ہو تو کاندھا دینے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب کا جنازہ ہے تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، اللہ کے بندے بھی بنے۔ اور قادریت چشتیت خدا کا بندہ بنے بغیر نہیں مل سکتی۔ صرف کھیل کر رہے ہو، کھیل، صرف تماشا کر رہے ہو۔ جب آنکھیں بند ہوگی موت سے، اس وقت تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ ہم چٹنگ کرتے رہے قادریت چشتیت اور نقشبندیت کے نام پہ۔ روٹیاں سیکنے کے لیے کلر کی ٹوپیاں چینج کرنے والوں، ٹوپیوں کے کلر کو سلسلے سے کوئی حیثیت اور نسبت حاصل نہیں ہے۔ اگر کلر چاہیے تو وہ کلر جسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اگر کسی رنگ میں رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ارے نہیں کسی کو دیکھتے تو کم سے کم اپنے پیر مجاہد ملت کو دیکھ لو۔ مجاہد ملت کسی سلسلے کے پیر کا نام نہیں ہے، سارے سنیوں کے مسلم مقتدا کو مجاہد ملت کہتے ہیں۔ ہمارا مجاہد ملت جہاں بریلی کے حجت الاسلام کی آنکھوں کا تارا تھا، وہیں شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے دامن کا بھی بے دام اسیر نظر آتا تھا۔ لوگ یہ کیوں بھول گئے؟ لوگ یہ کیوں فراموش کر گئے؟ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ بس دو بات کرنی تھی، سمیٹ رہا ہوں بات۔ دین کیا ہے؟ دلوں کو جوڑ، دلوں کو جوڑ۔ میں نے کل بات کہی تھی، مفتی عرف رسول صاحب ہمارے بھائی، ان کو بات پسند آئی، انہوں نے کہا یہاں بھی کہنا اتحاد کی، حضور کے خوشعقیدہ مسلمان، حضور کی خوشعقیدہ امت ملے۔ ایک بات کہوں، جوڑنے والے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، توڑنے والے پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن کبھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ جا کے ان کے چہرے دیکھ لو، جو لڑانے کی بات کرتے ہیں چہرے پہ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جا کے کسی کو دیکھو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنے مصلی پہ، چہرے پہ سکون، کیونکہ سکون لڑانے سے نہیں، سکون ملانے سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہت اچھا جملہ۔ ایک بات عرض کروں، بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کینچی لے کر، فرمایا مرید تھا، کینچی لے کر تحفے میں آیا، کہنے لگے کینچی لائے ہو بیٹا؟ جی حضور مرید ہوں نا آپ کا، کینچی لایا ہوں کیونکہ میں لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا ہوں۔ کہا تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے کہ سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا حضور میں سوئی بنانا بھی جانتا ہوں۔ کہا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، سوئی لایا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم دو کرنے والے ہیں۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ساس بہو میں جھگڑا ہو تو تیل مت ڈالو، ملانے کی کوشش کرو۔ جو امت کو لڑائے، تفسیر خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے گا وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے، وہ انسان کا بیٹا ہے ہی نہیں جو امت کو لڑاتا ہے۔ خوش عقیدہ مسلمانوں کو جو لڑائے وہ امت، حضور فرماتے ہیں وہ شیطان کی اولاد ہے۔ یہاں تو دیورانی جٹھانی میں چگلی کر کر کے جھگڑا لگایا جاتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ چگلی کرتے، چگلی، وہ عورتیں بھیڑیے کی شکل میں جہنم میں ڈالی جائے گی۔ کہیں رشتہ کسی کا لگ گیا، عورتیں بس اس کے گھر جاتی ہے، کہتی اس کی بھی بیٹی تو ایسی ہے اور اس کی بیٹی تو ایسی ہے۔ کسی کا دیکھ کے جلو مت، ورنہ خدا تمہاری زندگیوں کی خوشیوں کو جلا دے گا۔ کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا سیکھو، دلوں کو بڑا رکھنا سیکھو۔ ارے میرے نہ چاہنے سے خدا کسی سے نعمت چھین لے گا؟ نہیں، وہ جس کو دینا چاہتا ہے دے گا۔ اس لیے لوگوں کا بھلا چاہو۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، بات آ گئی تو سنیں، بہت اچھا سن رہے اس لیے بات ہمت کر رہا ہوں، لیکن فلائٹ کا بھی بار بار خیال آتا ہے ظالم کا، لیکن سن لیں آپ۔
توجہ فرمائیں. ایک بار ایک فقیر آیا سائل مانگنے کے لیے. توجہ کرنا, ہمیشہ اچھے کام میں ساتھی بنو, برے میں نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری میں ساتھ دو, برائی میں ساتھ مت دو. کتنا بھی بڑا آ جائے نا کہہ کہ میرے ساتھ دو, فتنہ کرنے میں کہا نہیں, نیکی میں ساتھ دیں گے, برائی میں نہیں دے سکتے. کیونکہ قرآن نے کہا, ہم قرآن کے پابند, اللہ کے پابند ہیں, ہم کسی اور کے پابند نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے پابند ہے, کسی اور کے پابند نہیں ہیں. ہم اپنے سچے بزرگوں کے پابند ہیں, کسی اور کے پابند نہیں ہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ایک سائل آیا, کہتا حضور عطا کریں. میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا, عائشہ مجھے کہو, توجہ, مجھے کہو حضور اس کو دے دو. ام المومنین نے کہا, آقا میں نہیں بھی کہوں گی تو آپ نے نہ کس کو کہا ہے, آپ تو دیتے ہی اور دیں گے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, بلکہ نہیں سنتا تو اپنی جگہ ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. کوئی قطرہ مانگنے آتا ہے تو اس کو سمندر عطا کر دیتے ہیں. کہا حضور میں تو نہیں بھی کہوں گی تو آپ دیں گے ہی نا. فرمایا حضور نے کہ میں تو دوں گا ہی, مگر تم ایک جملہ کہہ دو گی نا تو میرے دینے کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کسی کو ترقی پہ پہنچانے میں شریک, کیونکہ اللہ تو اس کو ترقی دے گئی, ہم ہاتھ لگا دیں گے ترقی کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. کسی کی بیٹی کی بگڑی بنا دیں گے, اللہ تو بنانے والا ہے, ہم ہاتھ لگا دیں گے اس کا اجر ہمیں بھی مل جائے گا. سن لے ذرا جلدی جلدی. ایک مرتبہ امام الائمہ, مولا علی کے مرید, مولا علی کے خلیفہ سیدنا امام حسن بصری سفر میں. سنیت کیا ہے دیکھیے, اصل سنیت, اصل مسلک کے اعلیٰ حضرت فکر رضا ہے وہ سن. ہائے ہائے, امام حسن بصری جنگل میں سفر کر رہے ہیں, روزہ نفل روزہ. ایک بیشتی سمجھتے ہیں, پانی بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں, بیشتی کہتے ہیں. وہ پانی بیچ رہا ہے, پانی بیچ رہا ہے. کہتا ہے صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا, اللہ والو میرا پانی خرید لو ورنہ میرے بچے کیا کھائیں گے. امام حسن بصری نے پیسے دیے, پانی خریدا اور بیٹھ کے پینے لگے. چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہے نا, ہے نا, چائے سے زیادہ. یہ ان کے مریدوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, آج کے ماحول میں کہہ رہا ہوں. بیٹھ کے پانی پیے تو کسی نے ٹوک دیا, سرکار آج آپ کا روزہ تھا, روزہ توڑ دیا. امام حسن بصری کو لقمہ دیا کسی نے. آج ایک بات کہوں, برا نہیں مانے آپ لوگ, بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کوئی ٹارگٹ پہ نہیں, صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. جس دن انسان اپنے مریدوں کی سننا چھوڑ کر اپنے اللہ کی سننا شروع کر دے گا, اس دن اہل سنت کے لیے صرف اتحاد کر دیں گے. سارا بیڑا غرق کیا ہے چاپلوس مریدوں نے, ادھر سے لاتے فتنہ, ادھر سے لاتے فتنہ, ادھر. ہمیں کیا سننا, ہم ان کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں, ان کی وجہ سے ہم بگڑنے کے لیے نہیں آئے. ہاں, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں اس عنوان پہ حضرت تقریر کیجئے گا. میں نے کہا تو اس قابل کب سے ہوا کہ ہمیں مشورہ دے, یہ کام علماء کا, علماء کہیں گے ہم اس عنوان پہ تقریر کریں گے. تم کون ہوتے ہو, آپ کو سننا ہے سنیے, جتنا دائرہ کار آپ کا ہے آپ اس پہ کام کیجئے. ہاں, ہمارے حضور مفتی اعظم نے کبھی مریدوں کی نہیں سنی, وہ ہمیشہ اپنی مریدوں کو سنواتے تھے. ایک مرتبہ دلی گئے, دلی جا کر کے پوچھا, وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا. یہ بھی بڑے لوگ تھے یار, مریدوں کو یاد کر دیتے, وہ فلاں نہیں دکھتا. ابھی ہم جیسے, میں اپنی بات کروں, دوسروں کی نہیں کرتا, ہم ہی سب سے برے ہیں کائنات میں. اگر ہم بخشے گئے تو انشاءاللہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے. سب سے برے ہم ہی. ہم تو صرف مالداروں کو جانتے ہیں, غریبوں کو کسی کو نہیں جانتے. غریب کسی کو پیارا نہیں. مالدار مرید اگر بیمار پڑے گا کلکتہ میں تو ممبئی سے فون آ سکتا ہے کہ حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے, لیکن اگر بنگال میں اگر مرید مر بھی گیا تو ہم اس کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے. یہ حال. ہم مرید پیسوں کے ہیں, پیسوں. اللہ ماشاء اللہ. میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر تھا, میرا مفتی اعظم غریبوں کا پیر. پوچھا وہ میرا مرید نہیں دکھتا تو کسی چاپلوس نے کوشش کی چاپلوسی کرے. حضرت اس کو بھول جاؤ, دیکھو مفتی اعظم کے سامنے, وہ بھول جاؤ اس کو. کہا کیوں؟ کہا وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا تھا, اس کو بھول جاؤ. فرمایا میرا مرید ہے, کیسے بھول جاؤں, پیر اس کو کہتے ہیں. 3 دن کی جماعت میں چلا گیا, میں اس کو بھول جاؤں, اسی لیے تھوڑی مرید بنایا تھا. فرمایا رہتا کا ہے وہ بتاؤ.
کہا حضرت وہ نہیں آئے گا، وہ 3 دن کی جماعت میں چلا گیا ہے۔ کہا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں رہتا تھا وہ جھوپڑ پٹی تھی اور بارش ہو چکی تھی، پانی جمع تھا۔ حضور مفتی اعظم اسی ماحول میں گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، مرشد کو دیکھا، قدم پکڑے، کا سرکار نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور کہیں بھی تھا، لیکن اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ تھے مفتی اعظم، یہ تھے آج ہم ایک عام مرید کے گھر جانا تو کیا بھیا، ہم مسجد کے اماموں کی خیریت بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی بڑا مقرر بن گیا ہے تو وہ مسجد کے اماموں کو بھی پبلک میں شمار کرتا ہے، اس کی خیریت بھی نہیں پوچھنا چاہتا۔ بھائی جب مقرر صاحب، ناطقہ صاحب، پیر صاحب مسجد کے امام کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر یہ پبلک کیوں اہمیت دے گی؟ یہ وہی امام ہے۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیروں کا، میرے سب پیر میرے سناخوں پہ، یہ وہی امام ہے جو تیرے بیٹے کے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے تک ساتھ رہتا ہے۔